بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت بڑا عمل دینے والا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عید سے پہلے عید ہو جائے، عید سے ایک دن پہلے آپ کی عید ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کو صرف اور صرف 5 منٹ تو دینے ہی پڑیں گے۔ نہ آپ کو تغاری اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر پیسہ کما سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر آپ کے پاس اماؤنٹ آ جائے گی۔ صرف اور صرف آپ نے مجھے 5 منٹ دینے ہیں۔ میں جو آپ کو عمل بتانے والا ہوں، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس عمل کو نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ نے کیا بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل نے آپ کو لازمی فائدہ دیا ہوگا۔ یہ چاند رات کا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے جب رات کو چاند نظر آ جائے شوال کا، تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ 5 منٹ صرف آپ نے دینے ہیں، زیادہ نہیں دینے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی۔ قرضے کے لحاظ سے پریشان ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملات ہیں جن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، مسائل آپ کے حل نہیں ہو پا رہے، بڑھتے جا رہے ہیں، آپ ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو انشاءاللہ بالکل آپ بے فکر ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج جو ہے وہ 29واں روزہ ہے، اور انشاءاللہ آج آخری روزہ ہے۔ انشاءاللہ آج رات کو آپ کو یہ عمل کرنا ہی پڑے گا۔ تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کو لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تنہائی کا اختیار کرنا ہے۔ اس جگہ کے اوپر آپ اس عمل کو شروع کریں جس پر کوئی بندہ موجود نہ ہو، اکیلے بیٹھے ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عید والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ چاند رات کو اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی 29 ہو یا 30 ہو، یعنی مغرب کی نماز جب آپ روزہ کھولیں گے نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ چاند رات یا عید کے اول میں، عید پڑھنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو عید الفطر سے پہلے آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس عید پر فطرانہ ضروری ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ پہلے فطرانہ دیں گے، اس کے بعد اس عمل کو کریں گے، نہیں تو آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے، جب عید پڑھنے سے پہلے فطرانہ دینا ضروری ہے، اسی طرح اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی اس کا صدقہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو بتانا چلا ہوں، تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تسبیح کو پکڑ لینا ہے اور دائیں ہاتھ میں لے لینی ہے۔ اگر تسبیح پاس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنی۔ وہ آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس آیت مبارکہ سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھ لینا، کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہو، جو آپ کی زبان کے اوپر جاری رہتا ہو۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے۔ آپ کو جو درود آسان لگے، جو آپ شوق کے ساتھ پڑھتے ہو، جو آپ کی زبان کے اوپر جاری رہتا ہو، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ 6 مرتبہ، 5 مرتبہ، 4 مرتبہ بالکل نہیں۔ آپ نے جو ہے اس وظیفے کے مطابق آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا۔ درمیان میں آپ نے کون سی آیت پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ آپ نے بسم اللہ کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے درود ابراہیم کے بعد۔ درود ابراہیم کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہاں تک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ درود جو آپ نے اول میں پڑھا ہے، یعنی اگر آپ نے درود ابراہیم پڑھا ہے تو وہی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور چھوٹا سا درود پڑھا ہے تو اینڈ میں بھی وہی پڑھیں گے، 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے سورۃ الکافرون کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کرنا ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس سورۃ الکافرون کو آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ 14 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اول و آخر کچھ بھی نہیں پڑھنا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مقصد کو حاضر نظر رکھ کر دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا، ترتیب بتائی گئی ہے، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ لازمی نظر آئے گا۔ نہیں آئے تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں نے بھی اس کو آزمایا ہے، اور 100% اس کا جو ہے وہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ چاند رات کو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یا عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ نے، یعنی مین بات عید الفطر ہے، اس سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نماز
نماز مغرب کے بعد، چاند رات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن عید الفطر سے پہلے پڑھنا اس کا ضروری ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، کہ پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔